بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں مزمل خورشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مزمل خورشید ٹی وی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 مزید ایسی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک متاثر کن اور پرکشش شخصیت کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ 3 خاصیتیں ہیں: لب و لہجہ، مسکرانے کی عادت اور چہرے کے تاثرات۔ یہ تینوں خاصیتیں ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہیں، یعنی لازم و ملزوم قسم کی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک میں لیک کریں گے، ایک میں کمی ہوگی، تو آپ کے اندر جو پرکشش شخصیت کا ایک تشکیل ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ یہ تینوں خاصیتیں آپ کو میوچلی جو وہ ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں، اور ایک خاصیت دوسری خاصیت ڈیولپ کرنے میں آپ کی مدد بھی کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لب و لہجے کے بارے میں۔ تو ہماری شخصیت کے اظہار کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے دوسروں کے سامنے، وہ ہماری بات چیت ہے، ہماری گفتگو۔ جو الفاظ ہم دوسروں کے سامنے ادا کرتے ہیں وہ ہماری شخصیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب الفاظ صرف الفاظ کی حد تک جو ہے وہ اہم نہیں ہوتے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو کس لہجے میں ادا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے جو آپ کے سامنے میں دہراتا ہوں، اس کو مختلف لب و لہجے کے ساتھ آپ ادا کریں گے تو اس کے بالکل مختلف معنی ہوں گے۔ مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں، یہ جملہ ہے کہ مجھے کل تک یہ کام مکمل ہوا جو ہے وہ چاہیے، میں کل چاہتا ہوں کہ کل تک یہ کام ہو جائے۔ اگر آپ پورے اعتماد کے ساتھ تاکیدی لہجے میں یہ بات کریں گے تو جس کے ذمہ آپ کام لگا رہے ہیں اس کو آپ کا جو سنجیدگی ہے اس کام کے متعلق وہ پتہ چل جائے گی، اور وہ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے حق بن جانب ہیں کہ یہ کام کل تک جو ہے وہ ہو جائے۔ دوسری طرف اگر آپ اسی جملے کو بے چینی سے ادا کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے مجبوری جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کا جو ہے وہ خیال آ جائے اور وہ اپنا معاوضہ بڑھا دے، کیونکہ اس کو آپ کے لہجے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے بے چین ہیں کہ کل تک یہ کام ضرور ہو، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی خدمت کا معاوضہ بڑھا دے۔ اگر آپ غصے سے یہی جملہ ادا کریں گے کہ مجھے ہر حال میں کل تک یہ جو ہے کام وہ مکمل چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ برسوں کا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے اس شخص کا وہ ختم ہو جائے۔ ایک ہی جملہ ہے، مختلف لہجوں نے اس کو مختلف معنی پہنا دیے، الفاظ وہی ہیں، الفاظ تبدیل نہیں ہوئے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے لہجے پر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ دھیان دینا ہے، کیونکہ صرف الفاظ ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ خاص طور پر جو شاطر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بعد میں اسی چیز کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں کہ مثلا اسی جملے کو کر لیں۔ اگر کسی نے غصے سے یہ ادا کیا ہے اور آپ کسی کے پاس شکایت لے کر جاتے ہیں کہ اس نے جناب میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو ان سے یہی کہا جی کہ مجھے کل تک یہ کام مکمل چاہیے۔ تو جو بندہ اس موقع پر موجود نہیں، وہ صرف اگر الفاظ پر غور کرے گا تو وہ کہے گا ہاں یار یہ تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے جس پر تم ناراض ہو رہے ہو، لیکن جب اس کو اس کے لہجے کے بارے میں پتہ چلے گا تو پھر یقیناً وہ کہے گا کہ یہ اس بندے کی زیادتی ہے۔ یاد رکھیں کہ لہجے پر قابو پانا بہت ضروری ہے، کیونکہ الفاظ کے دانت نہیں ہوتے لیکن یہ کاٹتے بہت سخت۔ دوسری جو چیز جس پر بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ ہے مسکرانے کی عادت۔ ایک متاثر کن اور پرکشش شخصیت کی تشکیل میں ایک مخلص اور مستقل مسکراہٹ کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ اپنے چہرے پر ایک مستقل مسکراہٹ رکھتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ آپ کو بات چیت کرنے میں بہت آسانی ہوگی، اور ایسا شخص جس کے چہرے پر ایک مستقل جو مسکراہٹ ہو اور وہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہو، اس کے ساتھ بحث کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ابھی تک میں نے آپ سے جن کے بارے میں ڈسکس کیا ہے، یہ جب تک آپ کے اندر اپنے مقصد کے ساتھ سنجیدگی نہیں ہوگی اور آپ جو ہے وہ آپ کے اندر مثبت دماغی رویہ نہیں ہوگا، اب نہ تو اپنے لب و لہجے کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے اندر جو ہے مسکراہٹ کی عادت لا سکتے ہیں۔ آئندہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو آپ نے مسکرانا ہے، ہنسنا ہے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، اور آپ کا جو فوکس ہے وہ مثبت رویوں پر ہوگا، مثبت سوچیں گے اور مثبت کام جو ہے وہ کریں گے۔ تیسری جو چیز جو انہی 2 چیزوں سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے آپ کے چہرے کے تاثرات۔ ایک انسان کے چہرے کے تاثرات سے یہ اندازہ لانا بڑا آسان ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔
ہم میں سے ہر کوئی اس کی بنیاد پر فیصلہ بھی کرتا ہے دوسروں کے چہروں کے تاثرات کو دیکھ کر. خاص طور پر وہ افراد جو خرید و فروخت کے جو وہ شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، دکاندار حضرات ہیں، وہ اس فن میں خاصی مہارت رکھتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کی زندگی لمبی کرے، میٹرک میں جب ہم پڑھتے تھے تو ان سے جب ہم کہتے تھے کہ سر آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، اس کا ذہن اس وقت کدھر پہنچا ہوا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا اتنا عرصہ جتنا عرصہ میں نے پڑھایا ہے اتنا عرصہ اگر گنڈیریاں بیچیں ریڈی پر تو گنڈیری والے کو پتہ چل جاتا ہے گاہک کو دیکھ کر کہ یہ گنڈیری خریدے گا یا نہیں. تو اس لیے آپ نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ اپنے چہرے کے تاثرات کو کنٹرول کر لیں گے اور دوسروں کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس بنیاد پر آپ کے لیے فیصلہ لینے میں آسانی بہت زیادہ ہوگی. یہ تینوں چیزیں جو آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا لب و لہجہ اگر کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ ایک رکھی ہوئی ہے تو آپ کا کام بن جائے، یا آپ کے چہرے کے تاثرات جو آپ کے اندر کی کیفیت ہے غصے کی، نفرت کی، وہ آپ کے چہرے سے عیاں ہے، اور آپ جو بھی الفاظ ادا کر رہے ہیں بے شک دھیمے لہجے میں کریں یا مسکراہٹ کے ساتھ کریں لیکن آپ کے چہرے کے تاثرات سب کچھ عیاں کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں. ان تینوں چیزوں کو آپ جب تک اکٹھا اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بنائیں گے تو آپ ایک متاثر کن شخصیت نہیں بن سکتے. اس کی پریکٹس کے لیے بڑا آسان ہے. آپ گھر میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مختلف کیفیات اپنے اندر محسوس کریں، چہرے کے تاثرات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، پھر الفاظ بولیں اور اپنے لب و لہجے کو آپ اپنے جو ہے وہ قابو میں رکھیں، اور ہمہ وقت ایک دائمی اور میٹھی سی مسکان آپ کے چہرے پر جمی رہے. یہ جب بار بار آپ پریکٹس کریں گے تو تب ہی آپ کے اندر یہ تینوں خاصیتیں پیدا ہوں گی اور آپ ایک پرکشش شخصیت اور ایک متاثر کن شخصیت بن جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی میری پچھلی ویڈیوز کی طرح آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور فائدہ مند ثابت ہوں گی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے دوست احباب کے ساتھ بھی یہ نالج پہنچ سکے اور وہ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں. آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.